السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30، اور آج الحمدللہ ہم سورۃ النازعات کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز آیت مقدسہ نمبر 1 تا 9 گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ یہ سورہ مقدسہ مکی صورت ہے۔ اس میں کل 46 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ پچھلی صورتوں سے ہم اللہ رب العزت کی جو رہنمائی سن رہے ہیں، عنوان قیامت کا ہے، لیکن اس عنوان کے تحت اللہ رب العزت عقیدہ آخرت کو سمجھاتے ہیں، اس پر ہماری تربیت فرماتے ہیں کہ ہمارا جو عقیدہ آخرت ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تذکیر بالموت وما بعد الموت، دنیا میں انسان آیا اور آنے کے بعد اس نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے، اور پھر دنیا سے جانے کے بعد اگلے مراحل اس کے شروع ہو جائیں گے۔ اب دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے تو اس دنیا اور آخرت کا تسلسل ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب جب کھیتی کا ہم آغاز کریں گے، بیج بوئیں گے، تو از آغاز تا اختتام تمام مراحل آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو، دنیا کی زندگی اور آخرت جڑی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت یہاں اس سورہ مقدسہ میں بھی ہمیں یہ بات سمجھاتے ہیں، والنازعات غرقا۔ سورۃ النازعات، نام بھی سورۃ النازعات کا ہے۔ نازعات کا معنی ہے گھسیٹ کر لانے والوں کی جو غوطہ لگا کر گھسیٹتے ہیں۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں۔ والنازعات، یہ واو قسمیہ ہے۔ والناشطات، یہ بھی واو قسمیہ ہے۔ والسابحات، واو قسمیہ ہے۔ فالسابقات، پھر یہ بھی فا قسمیہ ہے۔ فالمدبرات، اور یہاں سے جواب ہے۔ تو قسم اور پھر جواب قسم اور پھر قیامت کے ہولناک مناظر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، والنازعات غرقا، قسم ہے گھسیٹ لانے والوں کی غوطہ لگا کر، یعنی وہ فرشتے جو گھسیٹ کر لاتے ہیں، یعنی کافر کی رگوں میں گھس کر اس کی جان سختی سے گھسیٹ کر نکالتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو مجرم ہے وہ بچ نہیں سکے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جائے گا اور گھسیٹ کر پیش کیا جائے گا۔ اور اگر آپ اس سے مفہوم کلی مراد لیتے ہوئے دنیا میں حزب اللہ اور سچی جماعت مراد لے لیتے ہیں
تو یہ سچی جماعتیں ظالم جو طاغوتی طاقتیں ہیں ان کو شکست دیں گی اور ان کو میدان میں گھسیٹیں گی اور قومی اور بین الاقوامی انقلابات برپا کر دیں گی۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور بند چھڑا دینے والوں کی کھول کر۔ جس وقت یہ فرشتے جو ہیں وہ جان کی جو گرہ ہے بدن سے اس کو کھولتے ہیں تو جو مومن بندہ ہے وہ خوشی سے وہ اللہ رب العزت کی طرف دوڑتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون جیسے ہم کہتے ہیں، ہر شخص نے ادھر ہی جانا ہے۔ جیسے کسی کا بند کھول دیا جائے تو آزاد ہو کر بھاگتا ہے، لیکن یہ جو جہنمی لوگ ہیں ان کی بھی گرہ کھول دی جائے گی۔ اور ایک اور اس کا مفہوم کلی یہ ہے کہ جس وقت سچی جماعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں راہ ہدایت کی، صراط مستقیم کی، تو جو لوگ غلامی کی زندگی میں ہوتے ہیں، جو لوگ بند ہوتے ہیں جیسے، تو وہ کھل کر اللہ رب العزت کے سچے جماعت کی حمایت کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے ہیں۔ اسی طرح جو فرشتوں کا اگر مراد لیں گے تو وہ فرشتے جو ہیں وہ ان کی گرہ کھولتے ہیں اور سچی جماعت، سچے لوگ اللہ کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور تیرنے والوں کی تیزی سے، جس طرح پانی کے اوپر کوئی چیز تیرتی ہے یا انسان تیرتا ہے، تیراکی کرتا ہے، تو وہ قسم ہے ان کی تیرنے کی حوالے سے۔ اور یہاں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے پیرنے والوں کی تیزی سے۔ ایک ہوتا ہے پانی کے اوپر، اس کو تیرنا کہتے ہیں، تیراکی کہتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے پیراکی کے ہواؤں کے اوپر تیرنا، جیسے ہواؤں پہ چلنا، جیسے ہواؤں میں اڑنا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت قسم اٹھا کر یہ بتانا چاہتے ہیں، یعنی جو فرشتے روحوں کو لے کر زمین سے آسمان کی طرف اس سرعت و سہولت سے چلتے ہیں، گویا ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جیسے کوئی پانی کے اوپر تیر رہا ہے۔ اور پھر ان ارواح کے باب میں جو خدا کا حکم ہوتا ہے اس کے مطابق وہ تیزی کے ساتھ دوڑ کر آگے بڑھتے ہیں، چلتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ اللہ رب العزت کے فرشتے بھی ہیں اور ان سے جماعتیں بھی مراد لی جا سکتی ہیں کہ سچی جماعتیں وہ بھی انقلابات کے لیے، تبدیلی نظام کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے وہ بھی آگے بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس لیے فرمایا فَالسَّابِقَاتُ سَبْقًا، جب ہم نے آگے بڑھنا ہے تو سبقت بھی ہوگی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے جد و جہد، کوشش یہ بھی ہوگی، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی آگے بڑھنا ہے۔ یہ چار قسمیں اٹھا کر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، یہ اس کا جواب قسم ہے کہ پس اللہ رب العزت کے فرشتوں کو جو حکم دیا گیا ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ تدبیر امر یہ مستقل اصطلاح ہے، یعنی وہ امور جو ان کے ذمے لگائے گئے ہیں وہ اس کی مینجمنٹ کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں، کوئی غفلت، کوئی سستی، کوئی چیز نظر نہیں آتی، بلکہ وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، اب وہ قیامت کا دن جو بات ہو رہی تھی کہ اس کے ہولناک مناظر کیا کیا ہوں گے، جس دن ترجف الراجفہ، کانپنے والے کانپیں گے، یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ کے سامنے کسی کی جرأت اور ہمت نہیں ہوگی کہ وہ دم مار سکے۔ جیسے پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا ہر چیز پر بھونچال نازل ہو جائے گا، ہر چیز ہلنا شروع ہو جائے گی، جیسے کہ زلزلہ آتا ہے
اذا زلزلت الارض زلزالہا، ہر چیز ہلے گی اور تہس نہس ہو جائے گی. تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے پھر ایک اور قیامت آئے گی، اور لگاتار ایک دوسرے کے بعد یہ بھونچال آئیں گے، زلزلے آئیں گے. مفسرین نے رادفہ سے سور کا دوسرا نفخہ مراد لیا ہے، یعنی پہلے سور پھونکی جائے گی، پھر دوبارہ سور پھونکی جائے گی، اور پھر کیا ہوگا؟ قلوب یومئذ واجفہ، کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے. جس وقت انسان پر خوف سوار ہو، رعب سوار ہو، خطرہ سوار ہو، تو انسان کے قلب کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ انسان کا قلب وہ برداشت نہیں کرتا، دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اب خطرہ آ گیا. اب صارها خاشیہ، ان کی جو آنکھیں ہیں وہ جھک رہی ہوں گی، یعنی دل دھڑکیں گے اور آنکھیں جھکی ہوں گی. میرے عزیزو، یہ وہ اضطراب، پریشانی اور گھبراہٹ ہے، اور ذلت و ندامت کے مارے آنکھیں جھک رہی ہوں گی. اب بتائیے، ایسے موقع پر کسی کی حیثیت ہے کہ اللہ کے سامنے وہ دم مار سکے، کوئی بات کر سکے؟ پیچھے آپ نے یہ سنا ہے کہ اس دن تو انسان بالکل خاموش ہو جائے گا. میرے عزیزو، اس دن سے بچنا چاہیے، اس دن کی ہولناکی سے ڈرنا چاہیے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آج ہم اپنی زندگی کو بہتر کر لیں. آج ہر دن ہمارا آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے. یہی عقیدہ آخرت ہے. عقیدہ آخرت صرف یہ نہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی پہ توجہ کیجیے، نہیں، ہم نے ہر لمحے کو قیمتی بنانا ہے. ہر آنے والا ہمارا سیکنڈ، ہمارا منٹ وہ قیمتی ہونی چاہیے. آگے بڑھتے جانا چاہیے. جب انسان اللہ کے ساتھ اپنا ربط مضبوط کر کے انسانیت کے لیے عدل کا نظام قائم کریں گے تو میرے عزیز و امن قائم ہوگا، خوشحالی ہوگی، لوگوں میں محبت، اخوت، بھائی چارہ، رواداری پیدا ہو جائے گی، انتہا پسندی اور فرقہ واریت ختم ہو جائے گی. یہ وہ بنیادی اصول اور ضابطے ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں محنت ضروری ہے. اصل دنیا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا. اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فہم عطا فرمائے، اور اعلیٰ جد و جہد والی زندگی عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.